بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ کہ طریقہ کسے کہتے ہیں؟ عام طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی بھی مرنے والے کا طریقہ یہ صرف کیا ہے جو کہ اس کی پراپرٹی ہے، کہیں جو ہے پراپرٹیاں، گھر ہے، دکان ہے یا اور زمین جائیداد ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اتنا ہی لوگوں کا تصور ہوتا ہے، اور عام طریقے سے اسی کی تقسیم کا مسئلہ جو ہے آتا ہے یا اسی کی تقسیم کی بات ہوتی ہے۔ جبکہ طریقہ کسے کہتے ہیں؟ آج کے دور میں طریقے میں کچھ اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم طریقہ کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اگرچہ کہ ہر آدمی کے تعلق سے یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا ہے تو تقسیم کرتے ہوئے لوگ اس کا خیال نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ طریقہ کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جب طریقہ کی تعریف کرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ الطریقۃ ما ترکہ المیت من مال او حق، کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے، جو حق چھوڑا ہے، یہ مال اور یہ حق جو کہ میت نے چھوڑا ہے اسے طریقہ کہا جاتا ہے۔ ایسا مال اور ایسا حق جو اس کے ورثہ میں تقسیم ہونا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار جن کا اس کے طریقے میں حصہ بنتا ہے، یہ چیز ان کو چلی جاتی ہے، تو اسے طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مال بھی داخل ہے اور حق بھی داخل ہے۔ تو ہم اس کی شرح کرتے ہوئے پہلے مال کی بات لیتے ہیں کہ میت کا چھوڑا ہوا جو مال ہے یہ سب کی سب کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ صرف زمین جائیداد نہیں، صرف پراپرٹی نہیں، مکان اور دکان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میت کا چھوڑا ہوا مال، جو مال بھی میت چھوڑ کر کے گیا ہے وہ پورا کا پورا مال اس کا یہ طریقہ میں شمار ہے۔ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ جیسے اگر مرنے والے کا بہت زیادہ بینک بیلنس ہے تو وہاں پر بھی لوگ خیال تو کرتے ہیں کہ ہاں یہ بھی طریقہ میں ہوگا، لیکن اگر مرنے والے کی جیب میں 1000-2000 روپے پڑے ہوئے ہو تو لوگوں کا یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ بھی طریقے میں شامل ہوگا۔ اور اس کو بھی جب تقسیم کرنا ہے تو انہی اصول اور ضوابط کے ساتھ اسے تقسیم کرنا ہوگا جو اصول اور ضوابط شریعت نے ہمیں طریقے کی تقسیم کے لیے دیے ہیں۔ وہی اصول و ضوابط یہاں پر بھی اپلائی ہوتے ہیں، یہاں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، اس کا جو ہے لوگ خیال نہیں کرتے۔ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کے استعمال کی چیزیں بھی ہیں، اس کے استعمال کی ساری چیزیں یہ سب کی سب اس کا طریقہ ہے۔ اب وہ چلا گیا ہے دنیا سے، چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اور یہ اس کے استعمال کی چیزیں اس کی اپنی ایک قیمت ہے، تو یہ بھی طریقے میں شمار ہوں گی، یہ بھی مال ہے جو کہ وہ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اب اگر جو ہے کوئی بہت بڑی چیز ہو استعمال کی، جیسے میں آج کے زمانے کے لحاظ سے کہوں کہ اگر کوئی اچھی سی گاڑی چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کا تو تصور ہوتا ہے لوگوں میں کہ یہ بھی طریقے میں شمار ہو سکتا ہے، یہ تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو لوگ تصور نہیں کرتے کہ یہ بھی طریقے میں شامل ہے، یہ بھی طریقے میں داخل ہے۔ اس کا عام طریقے سے لوگوں کو خیال نہیں گزرتا ہے، تو اس کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی، اس کے جوتے بھی، اس کی ٹوپی بھی، اس کا چشمہ بھی، اس کی ہر چیز جسے وہ استعمال کرتا رہا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قیمت بن سکتی ہے، تو یہ سب کی سب طریقے میں شامل ہے اور اس کا چھوڑا ہوا مال ہے۔ عورت کا انتقال ہوتا ہے، میں اب جو ہے عورت کی طرف آتا ہوں۔ عورت کا انتقال ہوا ہے اور اس عورت کے پاس زیور ہے، سونے چاندی کے زیور ہیں جن کی اچھی خاصی قیمت ہے۔ اب یہ زیور بھی اس کے طریقے میں داخل ہے، اس کا طریقہ ہو گیا۔ ہر وہ زیور جو کہ اس عورت کی ملکیت تھا اس کی زندگی میں، اس کی اونرشپ میں وہ چیز تھی، وہ اس کی مالک تھی، تو وہ زیور اس کے مرنے کے بعد اس کا طریقہ بن جاتا ہے۔ اب اسے تقسیم کرنا ہوتا ہے۔
تو یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ طریقہ کسے کہتے ہیں۔ عام طریقے سے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ یہ سب کی سب بھی طریقے میں شامل ہوتی ہیں چیزیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ مثلا جو ہے ماں کا انتقال ہوا، ماں کا زیور ہے، تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں اکثر لوگ کیا یہ سوچنے لگتے ہیں اب یہ ماں کے استعمال کی چیزیں ہیں، اب ہم اس کو آپس میں تقسیم کیوں کریں، چلو اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، ماں کو اجر و ثواب ملے۔ یہ چیز کہ اب اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اگر سارے ورثہ اس پر متفق ہو تو خیر الگ بات ہے یہ، اور یہ چیز کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ماں کی طرف سے چیز نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اب جیسے ہی انتقال ہوتا ہے ویسے ہی مرنے والے کا اس مال سے حق ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ حق جو ہے نا کن کا جڑ جاتا ہے؟ اس کے مرنے والے کے وارثین سے، جو لوگ اس کے ترکے میں حصہ پانے والے ہوتے ہیں ان کا حق اس سے جڑ جاتا ہے۔ یہ اب مرنے والے سے اس کا جو ہے تعلق نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے اگر ایسی کوئی شکل بھی کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دے، ماں کے نام سے ہی دے دے یا مرنے والے کے نام سے ہی دے دے، تو کرنا کیا چاہیے؟ پہلے صحیح معنی میں جو شریعت کا حکم ہے اس کے لحاظ سے، اور جو ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں میراث کے، اس کے لحاظ سے ہونا یہ چاہیے کہ یہ بھی طریقے میں شمار ہو کر کے اسے تقسیم کیا جائے، اور تقسیم کر کے جس کے حصے میں یہ چیز آئی ہے وہ اپنی خوشی سے اپنی ماں کے لیے، اور جو بھی اب اس کا مورث ہے، انتقال کرنے والا ہے، چاہے اس کی ماں ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، جو بھی ہو، یا شوہر ہو، یا یہ جو ہے بیوی ہو مرنے والی، جو بھی ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ کرے، خیرات کرے اس مال میں سے، یہ منع نہیں ہے، اس کا فائدہ مرنے والے کو ملے گا، لیکن یہ صدقہ اور خیرات بطیب خاطر ہونا چاہیے، یعنی خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب پورا ایک مجمع رہتا ہے، اس مجمع میں ایک آدمی جو ہے اس ورثہ میں سے کہہ دیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے، یہ زیور ماں کی طرف سے ہم کسی غریب مسکین کو دے دیں گے، اب کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں؟ اب دوسرے لوگ جو ہے کہیں گے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے اگر میں کہوں نہیں نہیں یہ تقسیم کریں گے۔ اب ایک بھائی تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، ماں کو اس کا اجر و ثواب پہنچے، تو یہ تو اچھی بات ہے، اور خواہ لوگ مجھے بعد میں تان و تشنیع کریں گے تو لوگوں کی زبان سے بچنے کے لیے ہاں ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آدمی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے۔ دوسروں کو دینے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اس کے حقدار ہے وہ بھی اس کے ضرورت مند ہو سکتے ہیں، جن کو وراثت میں حصہ ملنا ہے وہ ان کو بھی اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس کا خیال بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آدمی صرف اس وجہ سے کہ کہیں مجھے لوگ برا نہ سمجھنے لگے، آدمی نے یہ کہہ دیا چلو ہم بھی جو ہے کہتے ہیں، ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دیا جائے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ شکل صحیح نہیں ہوتی اس کی۔ پہلے لوگوں کو ان کا حق دے دیا جائے، اور اس کے بعد ان میں سے کوئی چاہے اگر وہ بہت فارغ البال ہے، یہی مال کیا اپنے مال میں سے بھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے، اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے، اپنے بھائی کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے، اپنی بہن کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے۔ یہ تو پورا جو ہے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ کوئی طریقے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ جو ہے نہیں ہوتا۔ تو یہ پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیے کہ طریقہ کسے کہتے ہیں؟ میت کا چھوڑا ہوا مکمل مال جس میں اس کے استعمال کی چیزیں بھی داخل ہیں۔ لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا تو یہ لیپ ٹاپ بھی کیا ہو گیا؟ ترکے میں ہو گیا۔ موبائل استعمال کر رہا تھا، اس کے پاس موبائل تھا، اس کی ملکیت تھی یہ موبائل، اب انتقال ہو گیا تو یہ بھی ترکے میں۔ یہ نہیں کہ جس بچے کے ہاتھ وہ موبائل لگا وہ لے کر کے بیٹھ گیا اور اس کا تذکرہ ہی ترکے میں نہ ہو۔ جب ترکہ تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو صرف کیا سوچتے ہیں
کہ یہ زمین جائیداد ہے نا اسی کو تقسیم کرنا ہے، یہ طریقے کا صحیح تصور نہیں ہے۔ میں اصل یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ طریقے کا واضح تصور نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بہت واضح تصور نہیں ہے۔ یہ واضح تصور طریقے کا کیا ہے کہ میت کا چھوڑا ہوا مال، جو بھی وہ مال چھوڑ کر کے گیا ہے اور اس کی ملکیت میں تھا مال، چاہے وہ اس کے استعمال کی چیزیں ہی کیوں نہ ہو، تو یہی سے طریقہ تقسیم کرنے کا جو وقت ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جتنی جلدی اس کا چھوڑا ہوا مال تقسیم کیا جائے تو یہ مسائل نہیں آتے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سوچیں کہ ابھی تو انتقال ہوا ہے، ابھی کیوں تقسیم کریں، بعد میں کریں گے، اتنی جلدی تقسیم کیوں کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ استعمال کی چیزیں تھیں، اب کوئی نہ کوئی استعمال کرنے لگے گا، استعمال کرنے کے دوران خراب ہو گیا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ مسائل آئیں گے، کہیں چوری ہو گیا، کوئی اور مسئلہ، جو استعمال کر رہا تھا اس کے استعمال کے وقت میں کوئی بھی چیز ہو گئی اگر اس چھوڑے ہوئے مال کے تعلق سے، اور دوسرے لوگ اگر اس کا مطالبہ کر سکیں کہ نہیں آپ کی طرف سے یہ چیز ہوئی اور یہ خراب ہوئی اور یہ بھی آپ کے حصے میں سے اتنا مائنس کیا جائے گا، تو ان کو حق ہوگا یہ مطالبہ کرنے کا، اور عام طریقے سے لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تقسیم کرنے کی بات جب آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوں گی اور اس کی ایک قیمت لگائی جائے گی، جس قیمت کی وہ چیز ہوگی اس کے لحاظ سے ان کے طریقے میں سے یعنی جتنا حصہ ان کا بنے گا اس میں یہ چیزیں جو ہے ان کو حصے میں جو ہے ملے گی اور اس کے لحاظ سے پورا حساب رکھا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو طریقے کی تقسیم کے تعلق سے ہیں۔ لباس وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، لباس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اب باپ استعمال کر رہا تھا، کوئی بھی اسے استعمال کرے گا نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا اسے، اس لیے اگر وہ کسی کے حصے میں بھی آتا ہے تو اس کے استعمال کی چیز نہیں ہے یہ، اب وہ استعمال نہیں ہو پائے گی۔ ایسی کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، سب اپنی رضامندی سے اس کو فقیر مسکین کو دے دے، کسی ضرورت مند کو دے دے، وہ لباس وہ استعمال کر لے تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ورثہ میں سے کوئی لینا چاہتا ہے تو یاد رکھیے کہ اگر ورثہ میں سے کوئی لے گا تو یہ باقاعدہ ترکے میں اس کا شمار ہے اور اسی کے لحاظ سے اس کی جو بھی اس کا حصہ بنے گا اس میں اسے بھی شمار کیا جائے گا اگر کوئی اس میں سے لینا چاہے۔ یہ بات تھی طریقہ کسے کہتے ہیں؟ ما ترکہ المیت، میت جو چھوڑ کر کے جائے مال اسے طریقہ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف زمین جائیداد ہی نہیں ہے، اور یہ صرف جو ہے پراپرٹی ہی نہیں ہے، یہ صرف دکان اور مکان ہی نہیں ہے، بلکہ میت کا چھوڑا ہوا سارا مال اس میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، حق کی بات بھی کہتے ہیں۔ میت جو حق چھوڑ کر کے گیا ہے تو یہ حق بھی طریقے میں شامل ہوتا ہے۔ حق چھوڑ کر کے گیا ہے، کیسا حق؟ بعض مرتبہ آج کے زمانے میں خاص طریقے سے یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ میت کچھ ایسی چیز چھوڑ کر کے گیا ہے جو مال تو نہیں ہے لیکن وہ ایک ایسا حق ہے کہ یہ حق اپنی جگہ پر ویلو رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک قیمت ہے، اس کے ذریعے سے کچھ کمایا جا سکتا ہے، پیسہ کمایا جا سکتا ہے، ایسا حق چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اگر اس حق کو بیچا جائے مارکیٹ میں تو اس کی ایک قیمت ملتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب آج کے دور میں یہ چیزیں ہیں، جیسے میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے کتابیں ہوتی ہیں، کتابیں جو پرنٹ کی جاتی ہیں تو اس کا جو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک حق ہوتا ہے، اپنا جو ہے کتابوں کا بھی اپنا جو ہے چھاپنے کے تعلق سے اس کا ایک حق ہوتا ہے، اس کو عربی میں حقوق الطبع کہتے ہیں، یعنی پرنٹنگ رائٹس، یہ جو ہے پرنٹ کرنے کا حق، رائٹ جو ہے اس کا۔ اب کوئی بھی جو ہے مکتبے والا، جو پرنٹنگ پریس والا کتاب کو لے لیتا ہے تو وہ اس کی رائلٹی دیتا ہے لکھنے والے کو، اور اس کے بعد اس کے پاس اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کو چھاپتا رہے گا۔ یہ حق ہوا، کوئی دوسرا آدمی
اس کو نہیں چھاپ سکتا، یہ رائٹ ہے اس کو، اس کتاب کو چھاپ کر کے بیچنے کا اسے رائٹ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حق جو تھا باپ کے نام سے تھا، یہ جو بھی ہے چیز یہ کس کے نام سے ہے؟ باپ کے نام سے ہے، اور باپ نے یہ حق اپنی زندگی میں خرید لیا تھا، اس کی رائلٹی دے کر کے، اس کا جو بھی پیسہ بنتا تھا وہ دے کر کے اپنے نام سے خرید لیا تھا۔ اب جب اس نے اپنے نام سے یہ خرید لیا ہے، باپ نے اس نے خود یہ پیسہ دیا ہے اور خرید لیا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد یہ اگرچہ کی دولت کی شکل میں نہیں ہے، مال کی شکل میں نہیں ہے، لیکن ایک حق ہے، جو حق اس مرنے والے سے جڑا ہوا ہے، تو اب یہ مرنے والے کے طریقے میں شمار ہوگا۔ اگر اس کی اولاد میں سے یا جو اس کے وارثین ہیں، وارثین میں سے کوئی شخص اس کو لینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائے، اس حق کو جو ہے لے کر کے اب وہ اس کتاب کی جو ہے پرنٹنگ کرتا رہے، بیچتا رہے، تو اگر کوئی لینا چاہے گا تو باقاعدہ اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی، اور اس قیمت کے لحاظ سے اس کے ترکے میں یہ چیز شمار کی جائے گی۔ یعنی دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں، دوسرے وارثین کے مقابلے میں اگر اس نے یہ حق طبع لے لیا ہے، پرنٹ رائٹ اگر اس نے جو ہے پرنٹنگ رائٹ لے لیا ہے، تو یہ اس کی جو بھی قیمت بنے گی اس کے حصے میں اس کو شمار کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی میت کا طریقہ ہے۔ اس کے اور جو ہے طریقہ ہے میت کا، اس کا جب پورے طریقے سے حساب لگا کر کے تقسیم کیا جائے گا تو اس کی بھی ویلو لگائی جائے گی، اور جو بھی اس کو لے لے گا وہ اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے اس کے طریقے میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو یہ بات تھی حقوق الطبع۔ آج کے دور میں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے اور بھی مثالیں اس کی لے لیجئے، جو مختلف رائٹس ہوتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے لائسنس کا۔ کسی بھی چیز کا لائسنس لینا ہو تو لائسنس لینے کے لیے بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے لائسنس لیا گیا۔ یہ لائسنس دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک لائسنس وہ ہے جو کہ مرنے والے سے تعلق رکھتا ہے، تو جیسے ہی اس کی موت ہو گئی اس لائسنس کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ جیسے ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس کا مرنے والے کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کسی اور کا جو ہے وہ یہ ایسا حق نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے ورثہ کو منتقل ہو سکے، تو اس کا یہ جو ہے اس طرح کے لائسنس نہیں آئیں گے اس میں۔ لیکن جیسے دکان کا لائسنس ہے، کسی اور کاروبار کا لائسنس ہے، کسی بھی طرح کی تجارت کا لائسنس ہے، اور اس کو لائسنس کو حاصل کرنے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، باقاعدہ جو ہے پیسہ دینا پڑتا ہے، کچھ جو ہے اس میں باقاعدہ جو ہے ضمانت کے طور پر دینا پڑتا ہے، سیکورٹی کے طور پر دینا پڑتا ہے، کچھ اور جو ہے پیسے کے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے یہ لائسنس حاصل کرنا ہو تو یہ بھی ایک طرح کا حق ہو گیا، اگرچہ کہ مال کی شکل میں یہ چیز نہیں ہے لائسنس، لائسنس خود اپنے آپ میں مالیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے وارثین میں سے جو بھی وہ لائسنس اب اپنے نام سے کرانا چاہے گا، باپ کے نام سے تھا، اب کسی ایک کے نام سے اگر اسے منتقل ہونا ہے تو جس کے نام سے بھی اب وہ ٹرانسفر کیا جائے گا، تو اب یہ اس کے حصے میں سے شمار، ترکے میں سے اس کے حصے میں اسے شمار کیا جائے گا، اور باقاعدہ آج کے وقت کے لحاظ سے جب تقسیم کرنے بیٹھے ہیں تو اس وقت کے لحاظ سے کتنی ویلو بنتی ہے، کتنا خرچ جو ہے آج کل اس کا کیا جو ہے مارکیٹ کیا ویلو بن سکتی ہے اس کی، اس کے لحاظ سے باقاعدہ اس کے ترکے میں اسے شمار کر کے جو بھی اسے لے گا، جس کے نام سے بھی اسے ٹرانسفر کیا جائے گا، اس کے لحاظ سے وہ اس کے ترکے میں شمار کر کے اس کا جو حصہ بنے گا اس کے حصے میں سے وہ اسے بھی شمار کر لیں گے، اور دوسروں کے مقابلے میں اتنا اسے کم دیا جائے گا، کیونکہ وہ یہ لائسنس بھی ساتھ میں لے رہا ہے۔ اسی طرح سے آج کل تجارت کے لیے کچھ جو ہے ٹریڈ مارک ملتا ہے، ٹریڈ مارک یا ٹریڈنگ مارک جو بھی آپ کہہ لیجیے، یعنی تجارت کا ایک نشان ہوتا ہے، وہ نشان بھی آدمی بنواتا ہے، بناتا ہے، حاصل کرتا ہے، باقاعدہ جو ہے حکومت سے اس کی منظوری حاصل ہو جاتی ہے، اور ایک ایسا حق بن جاتا ہے کہ دوسرا کوئی پھر اسے استعمال نہیں کر سکتا، یہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے چیز۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ یہ بھی
خرچہ لگتا ہے اس میں، یہ بھی جو ہے ایک طرح سے آج کے زمانے میں تجارت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ تو جیسے تجارت کے اور دوسرے معاملات ہیں اور وہ طریقے میں شمار ہوتے ہیں، تو اس طرح کا جو ٹریڈ مارک کا ہوگا، اگر جو ہے ورثہ میں سے کوئی ایک اسے لینا چاہتا ہے، اب اپنے نام سے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے یا وہ اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کے تعلق سے جو بھی اس کی قیمت اس وقت بنتی ہے مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے اس کی، وہ اس کے طریقے میں شمار کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں طریقے میں شمار ہوں گی۔ آج کے دور میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کوئی شخص، یہ ہمارے اپنے اس ملک کے لحاظ سے جڑا، ملک سے ہی جڑا ہوا ہے، یہ سارے لوگوں پر، سارے ملکوں پر یہ مسئلہ اپلائی نہیں ہوتا، تو یہاں پر کیا ہے کہ باپ اگر سرکاری نوکری میں ہے تو ایسی صورت میں باپ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں میں سے، اس کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو سرکاری نوکری ملتی ہے۔ عام طریقے سے جو چلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کا حق جو ہے وہ وہی پیش کرے، تو اس کا حق بن جاتا ہے کہ وہ باپ کی جگہ پر پھر اس کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے بعض سرکاری نوکریاں ایسی ہیں ہمارے اس ملک میں کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جو آدمی نوکری پر ہے، نوکری پہ رہتے ہوئے انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ سہولت دی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ اس کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو نوکری، سرکاری نوکری دی جاتی ہے۔ اس طرح کی سہولت موجود۔ اب مرنے والے نے یہ کوئی مال تو نہیں چھوڑا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اب جو بھی بھائیوں میں سے یا کہیے کہ اس کے ورثہ میں سے جو لوگ اس مرنے والے کے وارثین میں ہیں، جو بھی اس حق کو لے لیتے، ایک حق ہے یہ جو اس کی زندگی سے جڑا ہوا حق تھا، یہ حق ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو لیتا ہے تو یقیناً وہ اس سے پیسے کماتا ہے، اس کی پوری زندگی اس کمائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پورا معاملہ اس کا اپنی جگہ پر ایک معاملہ ہے، اس کا اسے فائدہ ہے۔ اگر دوسرے لوگ جو ہے اور پیسے کما رہے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ لوگ خاص طریقے سے، یا ایسی فیملی جو بہت غریب ہوتی ہے، اور ان فیملیوں میں اگر کسی شخص کو یہ نوکری مل جاتی ہے تو اس کے تو پھر بہت ہی مزے ہو جاتے کہ اس کو یہ نوکری مل گئی۔ اب آپ یہ کہیں کہ اب اس نوکری کو حاصل کرنے کے بعد کیا اس میں سے وہ دوسروں کو بھی حصہ دے گا؟ کیونکہ اصل میں اس کو یہ نوکری ملی ہے اس کے باپ کی وجہ سے، جو حق تھا باپ کی سرکاری نوکری سے، جو حق تعلق رکھتا تھا، اسی کی بنا پر اس کو یہ نوکری ملی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکہ تقسیم کرتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو شخص بھی یہ حق استعمال کرنا چاہ رہا ہے، یہ حق لینا چاہ رہا ہے، تو دوسرے ورثہ کو یہ چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کا بھی باقاعدہ جو ہے اس کی ایک ویلو متعین کر کے اور ترکے میں اس کو شمار کر کے اور اس کے لحاظ سے اس کو جو حصہ ملے گا دوسروں کے مقابلے میں کم دیا جائے، سب کا آپس میں بیٹھ کر کے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے پہلے اس کو متعین کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جو آسان کام نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں جو جانکار لوگ ہیں وہ بیٹھ کر کے اسے طے کریں تاکہ کسی ایک شخص کو باپ کی چھوڑی ہوئی کسی چیز سے، کسی حق سے فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو نہ ہو۔ تو یہ جو ہے جو میراث کی تقسیم کا عادلانہ جو نظام رکھا گیا ہے اس کے خلاف چیز ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے لوگ متفق ہو کر کے کسی ایک کے بارے میں کہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے لو اور جو ہے کوئی بات نہیں، اب اس شخص کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ اگر دوسرے کچھ پریشان حال ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو وہ کما رہا ہے اور یہ کمائی بھی اس کو اس نوکری کی بدولت ہو رہی ہے، یعنی سبب جو اس میں ہے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن سبب جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ نوکری جو اس کو ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے باپ کے انتقال کی وجہ سے سرکار کی طرف سے جو سہولتیں ہیں، ان سہولتوں کے نتیجے میں نوکری یہ ملی ہوئی ہے۔ اگر اس کو ترکے میں نہ شمار کر کے آپس میں اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو اور ایک دوسرے کا خیال کر لے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں، لیکن ایسا عام طریقے سے ہوتا نہیں ہے۔
इसलिए तरीका तकसीम करते वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल किया जाए, इसको तरीके में शुमार किया जाए। आज के ज़माने के लिहाज से ये चीज़ें हों तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब जो है बात होगी। ये मेरे भाइयों बात पहला जो आज का टॉपिक था तरीका किसे कहते हैं उसके ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने